السلام علیکم عزیز طلبہ، آپ دیکھ رہے ہیں اردو دان اور میں ہوں نجم الاسلام۔ آج کا ہمارا موضوع ہے شاعر، صحافی، سفرنامہ نویس اور افسانہ نویس، مزاح نگار ابن انشا کا تعارف۔ ابن انشا کی سن ولادت 1927 ہے اور سن وفات 1978۔ ابن انشا کا اصل نام شیر محمد قیصر تھا۔ وہ جالندھر میں پیدا ہوئے۔ جالندھر وہ علاقہ ہے جہاں پہ اور بھی بہت بڑے اردو کے نام اور شعراء پیدا ہوئے، مثلا حفیظ جالندھری۔ قیام پاکستان کے بعد لاہور چلے آئے۔ ادبی زندگی کا آغاز بحیثیت شاعر کیا، بعد میں بطور مزاح نگار، افسانہ نویس، صحافی اور سفر نامہ نویس شہرت حاصل کی۔ مزاح کے میدان میں انہوں نے اپنی خدا داد صلاحیتوں کا لوہا منوایا اور ہر طرح کے قاری سے داد وصول کی۔ ان کا اسلوب تحریر سادہ، روان، دلکش اور شگفتہ ہے۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس انداز سے لکھتے ہیں وہ نہایت ہی سیدھا سادہ طریقہ کار ہے۔ وہ کوئی مشکل اور ادق الفاظ سے کام نہیں لیتے کہ جس کے لیے ڈکشنریاں تلاش کرنی پڑے۔ تو یہی سادگی ان کی دلکشی ہے اور یہی ان کی خوبصورتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے جملوں میں مزاح پیدا کرنا ان کا خاصہ ہے۔ ہر موقع پر ہنسنے ہنسانے کی گنجائش پیدا کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ ایک فطری مزاح نگار بھی ہے، جس طرح جملہ پہلے ہم نے پڑھ لیا۔ الفاظ کے صحیح انتخاب اور ان کے درست استعمال پر انہیں قدرت حاصل ہے، اور یہ بھی ایک گاڈ گفٹڈ خاصیت رکھنے والا انسان ہی کر سکتا ہے۔ یہ خاصیت کے لفظ اپنی صحیح جگہ پر استعمال کرنا، صحیح معنی میں استعمال کرنا، یہ ایک بہت بڑا رائٹر ہی کر سکتا ہے۔ اور ابن انشا کوئی معمولی لکھنے والے تو ہیں نہیں، وہ شاعر بھی ہیں، افسانہ نویس بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، سفرنامہ نویس بھی ہیں۔ ہر حوالے سے انہوں نے شہرت حاصل کی ہے۔ چلتے ہو تو چین کو چلیے، دنیا گول ہے ابن بطوطہ کے تعاقب میں، اور آوارہ گرد کی ڈائری میں۔ ابن انشا ایک ایسے بنجارے کے روپ میں نظر آتے ہیں جو گرد و پیش پر بیگانہ روی سے نظر ڈالتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کی آنکھ اشیاء کے باطن کو دیکھتی ہے اور قاری کو ماضی اور حال سے آشنا کرتی چلی جاتی ہے۔ یہاں پر ہم نے ایک جملہ پڑھ لیا کہ بنجارے کے روپ میں نظر آتے ہیں۔ بنجارہ وہ ہوتا ہے جو گلی گلی قریا قریا گھومتا ہے اور سامان بیچتا ہے۔ تو اسی طرح سے جس طرح بنجاری ہر ایک گلی گھومتا ہے اور بعد میں اگر آپ ان سے پوچھ لے، وہ اتنے بیگانہ روی سے نظر ڈالتے ہیں کہ اگر بعد میں آپ ان سے پوچھے کہ آپ نے فلاں محلے میں کیا دیکھا، تو وہ آپ کو کوئی جواب نہیں دے سکے اور کہے گا کہ اتنے غور سے میں نے کسی چیز کو نہیں دیکھا۔ تو کہتے ہیں کہ ابن انشا بھی ایسے ہی نظر ڈالتے ہیں گلی کوچوں میں اور ملکوں گھومتا ہے۔ تو ان کی جو آنکھ ہے وہ ظاہری طور پر سرسری سا نظر تو ڈالتے ہیں، لیکن وہ ہر ایک چیز کی گہرائی میں جا کر اترتے ہیں، کیونکہ لکھنے والے کا مشاہداتی قوت جو ہے وہ عام لوگوں سے ذرا مختلف ہوتی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ معمولی سی نگاہ ڈالنے پر بھی وہ اشیاء کی ظاہر اور باطن سے آشنا ہو جاتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب بھی آپ ان کا کوئی سفر نامہ پڑھتے ہیں تو وہ سفر نامہ ایسے تاریخی مقامات کا ہوتا ہے کہ ان کے اس تاریخ سے آپ جو ہے ماضی کے ساتھ اپنے حال کو اٹیچ کر لیتے ہیں، اور گویا آپ ابن انشا کا انگلی تھام کر ان کے ساتھ گلی گلی کوچا کوچا آپ گھومتے ہیں۔ وہ اپنے قاری کی دلچسپی کے لیے معلوماتی مواد اور تاریخی واقعات کو مؤثر انداز میں پیش کرتے ہیں۔ تو جب بھی آپ کوئی سفر نامہ پڑھتے ہیں تو وہ جس بھی علاقے جاتے ہیں وہاں کے تاریخی واقعات اور وہاں کہ بہت سارے خوراک، کھانے پینے، اٹھنا بیٹھنا، رہن سہن، تہذیبی عوامل، تاریخی عوامل، بہت ساری معلومات آپ کو ان کے سفر نامے میں مل جاتی ہیں۔ ان کی تحریروں میں طنز لطیف پایا جاتا ہے، جس سے بات میں عمق اور اثر آفرینی پیدا ہو جاتی ہے۔ اپنی بات میں گہرائی اور اثر پیدا کرنے کے لیے وہ معمولی سا طنز سے کام لیتے ہیں۔ انہوں نے اپنی تحریروں میں بھولے بسرے اور متروک الفاظ کے استعمال سے منفرد دلکشی پیدا کی ہے۔
بھولے بسرے متروک الفاظ، ایسے الفاظ جو لوگ بھول چکے ہیں، جو اب کسی کو یاد نہیں ہیں، جو استعمال کرنا لوگوں نے چھوڑ دیا ہے۔ اکثر ایسے ہی الفاظ کا استعمال کر کے اپنے تحریر میں شگفتگی پیدا کرنا ابن انشاء کا کمال ہے۔ ان کے دیگر تصانیف کیا ہے؟ خمار گندم اردو کی آخری کتاب، آوارہ گرد کی ڈائری، دنیا گول ہے، ابن بطوطہ کے تعاقب میں، نگری نگری پھرا مسافر، چاند نگر، دل وحشی اس بستی کے ایک کوچے میں۔ تو یہ تھے آج کے ابن